حضرت علی وہاں پہنچ چکے تھے اور اب قبا میں ہی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تھے، اور آپ کے ساتھی کلثوم بن ہدم کیا انہوں نے بھی قیام فرمایا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں کل 4 دن یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات یا 10 سے زیادہ دن وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے گزارے، اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا، اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی جو ہے وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایگزیکٹ کن دنوں کتنے دن آپ نے وہاں قیام کیا تو اس لیے ایگزیکٹ تو اس کے بارے میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 24 رات قیام فرمایا، مگر ایک اور روایت میں 10 رات سے چند روز زیادہ ہے، اور ایک تیسری روایت میں 14 رات ہے۔ تو ابن قیم نے اسی آخری روایت کو اختیار کیا ہے۔ تو ایگزیکٹلی اصل میں یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کتنے دن تھے، لیکن بہرحال 10 سے لے کے 24 تک کے دن جو تھے وہ آپ نے وہاں گزارے، اور وہاں مسجد کی بنیاد بھی رکھی۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اور اسی طریقے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پیچھے بیٹھے تھے، اور آپ بنو نجار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا۔ آپ کو جب میں شروع میں نے بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا نا کہ مدینے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی شادی جو ہے حضرت آمنہ جو تھیں ان کا تعلق جو ہے مدینے کے قبیلہ جو تھا بنو نجار اس سے تھا، تو وہاں سے ان شادی ہو کے رخصت ہو کے وہ مکہ گئی تھی، تو وہ آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، وہاں اطلاع بھیج دی گئی تھی، تو وہ سب کے سب تلواریں لے کر حاضر ہو گئے، اور آپ کو اپنی تلواروں کے حصار میں لے کے یعنی اپنے پروٹیکشن میں لے لیا اور مدینے کا رخ کیا۔ بنو سالم نوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ نے اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ پھر آپ مدینے میں داخل ہوئے۔ جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اسی دن سے وہ شہر جو کہ یثرب تھا اس کا نام اب یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول ہو گیا، مدینۃ النبی ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے نا اس شہر کا نام ہی بدل دیا، اور اس شہر کا نام مدینہ یعنی شہر، اور مدینۃ الرسول رسول کا شہر، یا مدینۃ النبی نبی کا شہر بنا، اور آج جسے مختصر کر کے مدینہ کہا جاتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت، روشن اور تابناک اور بڑا تاریخی دن تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی محبت میں کلمات گونج رہے تھے۔ انصار کی جو بچیاں تھیں وہ خوشی اور مسرت سے دف بجا رہی تھیں، اور وہ مستقل جو ہے وہ مختلف اشعار جو ہیں وہ سنا رہی تھیں، اور گاہ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرما رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں، کس لیے یہ کر رہی ہو، کیا اتنی خوشی اور اس طرح سے یہ اشعار جو پڑھ رہی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی تم لوگوں سے محبت ہے۔ تو آپ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہ انصار جو تھے ان میں سب تو بہت دولت مند نہیں تھے، لیکن خواہش ہر ایک کی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے تو وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، اور یہ ہر ایک یہ ریکویسٹ کر رہا تھا، ہر ایک یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ ان کے پاس قیام فرمائیں، جو بھی آپ کا کی حفاظت یا آپ کے لیے جو بھی خدمت، آپ کا جو بھی سامان آپ کو فراہم کرنا ہوگا وہ کرنے کے لیے ہر ایک جو ہے وہ سر آنکھوں پہ تیار تھا، اور ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر تشریف لے جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی اونٹنی جو تھی قصوہ، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، اور یہ اس جگہ کا حکم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، یہ یہاں پہ یہ پہنچ کر بیٹھ جائے گی، وہی جگہ ایسی ہے کہ میں جہاں پر میں قیام کروں گا۔
چنانچہ وہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور جہاں جہاں سے گزرتی رہی لوگوں کو امید ہوتی رہی کہ شاید یہاں ہمارے پاس رکیں گے، شاید ہمارے پاس رکیں گے۔ ظاہر ہے کتنا بڑا یہ اعزاز تھا، اور آپ کی محبت میں تو جس طرح لوگ ڈوبے ہوئے تھے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کے لیے کیا کچھ کر دیں۔ لیکن وہ اونٹنی جو ہے وہ چلتی رہی اور آخر اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی اور پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننیھال والوں یعنی بنو النجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی جو تھی اللہ کے حکم سے وہاں پر رکی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیھال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو النجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اپنی اپنی عرض پیش کرنا شروع کر دی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی اونٹنی کے اوپر جو رکھا جاتا ہے نا، جیسے گھوڑے کے اوپر رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے کجاوا، وہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ چلے، اور حضرت اسد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی ان کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا گھر اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے لیے آرام کرنے کی جگہ تیار کرو۔ جو انہوں نے عرض کی کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ چند دنوں کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی ان کے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی جو لوگ تھے نا، یعنی عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت عائشہ بھی تھیں، یہ سب لوگ ایک ساتھ آ گئے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب جو کہ حضرت ابو العاص جو تھے ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ پھر جنگ بدر کے بعد تشریف لائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آتا تو یہ شہد پڑھتے۔ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ کہتے کہ کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکے میں گزار سکوں اور میرے گرد اسخر اور جلیل یہ گھاسیں تھیں، اور کیا کسی دن وجنا کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھائی دیں گے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مکے کو چھوڑ کے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، جس جگہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو چھوڑ تو آتا ہے لیکن اس کی یادیں اور اس کی جڑیں وہاں رہ جاتی ہیں، اور اس چیز سے وہ لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی ہے۔ آپ لوگوں کے بھی اگر وہاں سے ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں تو یقیناً آپ نے ان سے وہ باتیں سنی ہوں گی، اور میں نے اپنی دادی اور خاص طور سے میں نے اپنے ابو سے جن کا بچپن گزرا تھا ان سے جب بات ہوتی تھی تو ظاہر ہے دیکھیں انسان کی بچپن اور نوجوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ بڑی دوست بھی ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ پڑھتے ہیں کھیلتے ہیں، اور وہ باغ ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا یادیں ہوتی ہیں۔ تو شروع میں تو اتنا زیادہ نہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ وہ چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ خیر یہاں پر جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آ تو گئے تھے لیکن ظاہر دل سے اس کی یاد اور اس کی محبت تو نہیں نکلی تھی نا، اور شاید اسی غم میں جو ہے وہ بیمار بھی ہو گئے تھے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت میں حاضر ہو کر جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، یعنی آپ نے دعا فرمائی اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد یہ وزن کے پیمانے تھے، ان کے پیمانوں میں برکت دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور مدینے کے حالات بدل گئے، اور مدینے میں جو خوشحالی اور جو زرخیزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تھی، وہ ایک الگ ہی جو ہے اس میں بہت یعنی ایک الگ نظر آتا تھا کہ یہ جو ہے کس طرح سے آپ کے آنے کے بعد یہاں کے حالات اور یہاں کی فضا اور ہر چیز ہی بدل گئی ہے۔ تو آپ کو جیسا کہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ تو باتیں مدینے کے سفر کی ہم کریں گے، اور کچھ ایک بات اور بھی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی، اس بات کو بھی ہم یہاں پہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہم تھوڑا سا اپنا اور آگے کرنے کے بعد اپنے لیسن کو ختم کریں گے۔ کہ میں یہ بات سوچتی ہوں، آپ لوگ بھی اگر غور کرتے ہوں گے تو بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہوگی، اور یہ بات آنی بھی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہم سب کو پتہ ہے نا کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ کے لیے صرف کن کہنا ہوتا ہے اور ہر کام ہو جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو، جس کو اللہ نے راتوں رات بیت المقدس بھی بھیجا اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کرائی، عرش پہ بلایا اور پھر واپس بھیج دیا، یہ سب کچھ اسی رات کے پہر میں ہو گیا، اتنا کچھ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی نعوذ باللہ کوئی مشکل تھی کہ مدینہ کے مکان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مکے کے مکان سے، جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ تھا، لوگ گھیرے ہوئے تھے، وہاں سے ڈائریکٹ آپ کو مدینہ پہنچاتے تھے پلک جھپکتے میں؟ کوئی مشکل بات تھی؟ یا چلیں اس وقت نہیں تو حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں تھے اور دشمنوں کا خوف تھا اور آپ چھپے ہوئے تھے، اس وقت اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا اور وہاں سے آپ کو پلک جھپکتے میں نکلوا کے اور پہنچا دیتا۔ کوئی تکلیف، کوئی ڈر، کوئی پریشانی، کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ جو آسمان تک کی سیر چند یعنی ایک پہر رات کا تھا، پوری رات بھی نہیں تھی جس میں کہ یہ سب کچھ ہو گیا تھا، تو وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ ہم نے تم میں تمہارے میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا جو کہ تم جیسا ہی ہے، یعنی وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی چوٹ لگتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی دھوپ ستاتی ہے، اس کو بھی اپنے رشتوں، اپنے پیاروں کے جانے کا غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ جو وہ کہتے تھے نا کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، تو پھر تو کہتے فرشتے کے ساتھ تو یہ سب جذبات ہیں ہی نہیں، اسے کیا پتا، اس کی اولاد مرے تو اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو اس کو پتہ چلے کہ تکلیف کیا آتی ہے، اسے بھوک لگے اور کھانا نہ ملے تو اسے پتہ چلے، پھر تو یہ اعتراضات ہوتے نا۔ تو یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی یہ حجت، کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ ہم تو کیا کریں، ہم کیسے اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے اگر کہیں پر دین پہ چلنا مشکل ہے تو ہم کس طرح جا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ مسئلہ ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑیں، ہم اپنی جان کی ہم دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں ہمارا کیا انتظام ہوگا، کہاں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یا دوسری جگہ نہ بھی جانا ہو تو وہیں پہ رہتے ہوئے بھی بہت سارے معاملات میں ہم آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مشکلات میں پڑنا ہی نہ پڑے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا رسک لیا اللہ کی راہ میں، کتنا بڑا خطرہ تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے رسول کے ساتھی جو تھے وہ کتنے پیارے تھے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اتنی پیاری تھی کہ وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تکلیفیں اٹھائیں، بھوک کی بھی، دھوپ کی، گرمی کی، راستے کی صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، پھر سب کو چھوڑ کر آئے تھے۔ لوگ تو بعد میں آئے نا،
آہستہ آہستہ کر کے. اپنے سارے رشتے، اپنی بیٹیاں سب تو وہیں پہ تھی نا مکے میں، وہ سب بعد میں آئے ہیں. اس وقت تو سفر میں صرف اکیلے ہی تھے نا. لیکن بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے زبردستی ہر ایک کے ساتھ ایک مقرر کر کے ان کو ایمان لانے پہ مجبور بھی کر سکتا تھا. لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمارے جیسے ہی، ہمارے جیسے تو نہیں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہی نعوذ باللہ ہمارا ان کا کیا مقابلہ، لیکن ایک انسان کا ہی انتخاب کیا نا، ایک انسان کو ہی بھیجا جو کہ وہ تمام کمزوریاں جس میں موجود ہیں جو کہ عام انسان میں ہوتی ہیں. یعنی اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی چوٹ لگتی ہے، اسے بھی صدمہ ہوتا ہے، اسے بھی اپنے کسی پیارے کے جانے کا دکھ ہوتا ہے. تو ایسا انسان کس طرح سے دکھایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہر معاملے میں جس طرح انہوں نے کیا ہے ایسے ہی تمہیں بھی کرنا ہے. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی خوشی ہے تو آپ ہی سے باہر نہیں ہونا ہے، اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے ڈسکس کروں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہاں پہنچے تو انصار جو تھے بہرحال اچھے حال میں تو تھے، لیکن سب تو بہت مالدار نہیں تھے. اب کیا ہوا کہ یہاں پر جو اور مسلمان جو آپ سسم کے ساتھ آ گئے تھے اور بعد میں آہستہ آہستہ آئے، تو انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، اپنی فیملیز کو بھی بلا لیا. اب یہاں پر آئے تو سب خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انصار حالانکہ ان کی بہت مدد بھی کرتے تھے، ان کا آرام کا خیال بھی رکھتے تھے کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن پھر بھی بہت تنگی تھی اور ان کو اچھا بھی نہیں لگتا تھا. اب ایسے موقع پر دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی ایک ایسی، یعنی کہنا چاہیے کہ جس کی کوئی مثال پوری ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں کہیں نہیں ملتی. ایک مواخات، ایک بھائی چارے کا نظام، اخوت، ایک ایسا نظام بنایا کہ جس سے کسی کو کسی سے شرمندگی بھی نہ ہو اور لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع بھی ملے. آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور پھر انصار سے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں. تو جو جتنے صاحب حیثیت انصاری تھے ان سب کے ساتھ آپ ایک انصاری کو بلاتے اور پھر ایک مہاجر کو بلاتے، اور آپ نے کہا کہ اب یہ اور تم دونوں بھائی بھائی ہو. اب جب وہ یہ اللہ کے رسول نے کہا، آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ساتھی تھے، کتنا اللہ کے رسول پہ جان چھڑکنے والے تھے اور کتنی بات کو ماننے والے تھے. جب یہ کہہ دیا نا تو انہوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ واقعی اب یہ ہمارے بھائی ہیں. وہ انصاری جو تھے اتنے، یعنی وہ آپ دیکھیں فرما بردار کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو، یعنی جنہیں بھائی بنایا گیا تھا ان کو لے گئے اور ان کو اپنے گھر میں نہ صرف یہ کہ ٹھہرایا بلکہ اپنے گھر، مال، جائیداد، ہر چیز میں ان کو حصہ دیا آدھا، کہ آپ میرے بھائی ہیں، اس میں میری دولت میں اتنا حصہ، آدھا میرا اور آدھا آپ کا. اچھا مہاجرین جو تھے وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں پیسہ بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، جائیداد بھی مل گئی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، مزے کریں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمیں آپ کا یہ سب مال اور سب چیزیں، یہاں تک اس حد تک بڑھ گئے تھے وہ انصار کہ اگر ان کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، آپ اگر ان کے اپنے فیملی جو ہے وہ مکے میں ہی تھی اور نہیں آئی تھی، آپ اس سے نکاح کر لیں. یعنی اس حد تک بڑھ گئے تھے. تو انہوں نے کہا، مہاجرین نے یہ کہا کہ بہت شکریہ آپ کی اس پیشکش کا، اور آپ کا مال اور دولت آپ کو ہی جو ہے وہ مبارک ہو، ہمیں صرف اتنا سرمایہ دیجئے کہ جس سے ہم اپنا کاروبار شروع کر لیں، کیونکہ وہ تو تجارت پیشہ تھے نا. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے انصار جو بھائی تھے ان کے ساتھ زمین میں کاشتکاری کرنے لگے، اور کچھ جو تھے جو وہ کاروبار جس طرح کرتے تھے وہ کرنا شروع ہو گئے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ جو کاروبار کر رہے تھے وہ بھی بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گھر بھی بنا لیے، اور جو اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے وہ بھی خوشحال ہو گئے.
تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کے تعلقات میں اتنی خوشگواری آ گئی اور اتنے ایک اچھا ماحول بن گیا. تو اب اللہ کے رسول نے سوچا کہ آپس میں جو ہے یہودیوں کا بھی اب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ یہودیوں کی بھی ایک اچھی خاصی آبادی وہاں پر تھی نا، اور یہ جو تھے نا یہ سود پہ کام کیا کرتے تھے، اور مدینے میں ایک طرح سے انہی کی حکومت تھی. یعنی ویسے تو مدینہ کے رہنے والے جو تھے ان کے سرداروں میں سے کوئی جو ہے وہ بنتا تھا ان کا سردار، لیکن اندر ہی اندر جو ہے نا وہ سردار کے کو منتخب کرنا اور اس کے لیے جو کچھ بھی مطلب ان کی رضامندی کے بغیر یہودیوں کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے سب کو بڑے بڑے قرضے دیے ہوئے تھے اور سود کے معاملات ایسے تھے کہ وہ سود ہی نہیں ادا ہوتا. آپ کو پتہ ہے سودی قرضوں میں یہ ہوتا ہے کہ سود کی رقم ہی چکاتے چکاتے زندگی گزر جاتی ہے، اصل رقم تو وہیں کی وہیں رہتی ہے. تو اب اللہ کے رسول نے سوچا کہ ان سے بھی ایک سمجھوتا کر لیا جائے، ایک معاہدہ کر لیا جائے، تاکہ مدینے میں مسلمان اور یہودی سب آزادی سے رہیں، نہ کوئی کسی کے مذہب کی توہین کرے اور نہ کوئی کسی کے مال کو ہاتھ لگائے، اور اگر کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، اور اگر اس سے مقابلے کے بعد اس میں فتح حاصل ہو اور مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں. چنانچہ آپ نے یہودیوں سے بات چیت کی اور وہ اس پر راضی ہو گئے. پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا، لیکن یہ معاہدہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہودیوں کی جو باطل آرزویں تھیں وہ تو پوری ہوتی ان کو نظر نہیں آ رہی تھیں، اور اللہ کے رسول سے ان کو جو توقعات تھیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی. یہودی دراصل مدت سے ایک نبی کے منتظر تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن کیونکہ سال ہر سال سے مستقل نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آ رہے تھے، تو یہ تو ان کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں تھا کہ اب کی دفعہ جو ہے وہ ہماری قوم سے نہ ہوگا، کوئی رسول جو ہے وہ ہماری قوم سے نہ ہوگا، بلکہ یہ تو ان کے لیے سوچ بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ جنہیں وہ اتنا حقیر اور جن کو وہ امی کہا کرتے تھے، یعنی جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا اور کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ان میں جو ہے اللہ کی طرف سے رسول آ جائے گا اور ان کی بستیوں میں آ کر بسے گا. ان کا خیال تو یہی تھا کہ جو بھی نبی آئے گا وہ ہمارا ہی اس میں سے آئے گا، اور پھر ہمارا مذہب جو ہے اور وہ اسٹرانگ ہم لوگ ہو جائے گا اور ہم سب بھی بہت اسٹرانگ ہوں گے، اور ہر طرف ہمارے ہی مذہب کا بول بالا ہوگا. عیسائی مذہب بھی دنیا سے مٹ جائے گا اور کوئی اس کا نام بھی نہیں لینے والا ہوگا. تو یہی وجہ تھی کہ جب آپ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ سب بڑے خوش تھے اور خوشی خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے تھے، لیکن جب آپ نے دین پیش کیا اور تو ان کو لگا کہ یہ تو بالکل نئی نئی باتیں ہیں جو، اور اس میں بہت کچھ یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں، تو اب وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے. اس لیے وہ جو تھے نہ انہوں نے کسی معاہدے کا خیال کیا اور نہ ہی کسی کا لحاظ کیا، بلکہ مخالفت میں سر توڑ کوششیں کرنے لگے، اور سازشیں اور لگائی بجھائی کرنے کے تو وہ ماہر تھے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام تھا کہ کیونکہ صاحب کتاب تھے، لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے تو لوگوں میں شک و شبہات ڈالنا، لوگوں کو بہکانا، لوگوں کو ورغلانا، اور مختلف ایسے انہوں نے طریقے اپنا لیے تھے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کرتے تھے، گو کہ اکثر ناکامی ہوتے تھے لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوتے تھے. تو پھر اب انہوں نے کیا کہا، سوچا کہ انہوں نے کہ اب مدینہ میں جو مشرکین ہیں ان کے کان بھرنے لگے اور ان کا ساتھ دینے لگے اور ان کے ساتھ ہو گئے. تو یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت مدینہ کی تھی، لیکن مسلمان جو تھے وہ ایک سمجھیے ایک اسٹرگلنگ پیریڈ سے گزر رہے تھے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی جدوجہد تھی، اور ابھی کمزور تھے مالی لحاظ سے بہت زیادہ، اور دفاعی لحاظ سے بھی ابھی اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن تیزی سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور اللہ کی مدد اور تائید تھی کہ اسٹرانگ بننے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے. اب کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو بہت زیادہ مفلس تھے، ان کا رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، کوئی کاروبار کرنے کے کا بھی ان کا وہ اس لائق نہیں تھے، اور وہ مسجد نبوی میں ہی آ جاتے تھے، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات حاضر رہ کے دین کو سیکھنے کے لیے بھی انہوں نے اپنے کو وقف کیا ہوا تھا.
تو ایسے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کے کو بیت المال سے وظیفہ بھی ملتا تھا، اور مسجد نبوی کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جہاں پر یہ رہا کرتے تھے اور رات میں سو بھی جایا کرتے تھے، جسے اصحاب صفا کا چبوترا کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو تھے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور دین کو سیکھنے اور اس کو مطلب اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ کام کرتے رہتے تھے۔ یعنی ان کا بھی کوئی معمولی وہ نہیں تھا، وہ کہ حیثیت میں وہ اتنے نہیں تھے، کھانا پینا اور اتنا ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن کام وہ بھی بہت اعلیٰ کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور آگے اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس میں ہم کریں گے۔